ہم صوبوں کی برابری کے بنیاد پر پوری قوم کی نمائندگی کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا ہوتا, بہت بہتر ہوتا کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے جو سینیٹرز ہیں ان کی بھی پوری طرح نمائندگی ادھر ہوتی آج ہاؤس میں, لیکن بہرحال وہ نہیں ہوا. لیکن مجھے اس کے باوجود یہ یقین ہے اور اعتماد ہے, اور یہ اعتماد آتا ہے آپ کے ایکسپیرینس, آپ کی ریپوٹیشن اور آپ کا جو وسیع تجربہ ہے اس کے پیش نظر, کہ آپ اس ہاؤس کو بالکل فیئر طریقے سے چلائیں گے, جس میں ہر ممبر چاہے وہ گیلری کے جس سائڈ پہ بھی بیٹھا ہو اس کو پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا موقف پیش کرے. جناب چیئرمین اس اگست ایوان کے نگران ہیں. آپ اس کی جو اس سینٹ کی وقار اور اس کی روایات اس کی نمائندگی کرتے ہیں. میری آپ سے التجا یہ ہوگی ایز ریپرزینٹیو آف پی ٹی آئی اینڈ اپوزیشن کہ اس کو آپ اسٹرکٹلی رولز آف بزنس کے مطابق چلائیں, جو مجھے یقین ہے کہ آپ کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے, ریپوٹیشن کو دیکھتے ہوئے آپ یہی کریں گے. دیکھیے پاسٹ پاکستان کی ہسٹری اور ریسنٹ ہسٹری, تو ون تھنگ از ویری کلیئر اینڈ دیٹ از کہ وی ول فیس مینی نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایشوز آف گریٹ اینڈ کروشل امپورٹنس ان دس ایور چینجنگ ورلڈ. یہ ایشوز ہمارے سامنے آئیں گے اور سینٹ کے سامنے بھی آئیں گے جناب چیئرمین. لیکن ہم نے ماضی میں جس سیاسی تقسیم کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں, اگر اس کو ہم نے نہ روکا, اگر یہ چلتا ہی رہی اور ہم قابو نہ پا سکے, تو یہ سارے جو انٹرنیشنل اور نیشنل ایشوز ہیں سینٹ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکے گی, سینٹ ان کا حل نہیں ڈھونڈ سکے گی. ہم سیاسی تقسیم میں ہی بٹے رہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب چیئرمین کہ ایوان میں جھگڑا کرنا ہمارا حق ہے. جھگڑے سے مراد ڈبیٹ کا جھگڑا کرنا ہمارا جمہوری حق ہے, اور اس سے کوئی حق چھین نہیں سکتا. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے جس کا ذکر میرے فیلو سینیٹرز نے بھی کیا اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے بھی کیا, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ذمہ داری سے گفتگو کریں. ابھی پارلیمنٹری لیڈر پیپلز پارٹی کی انہوں نے بھی یہ کہا اور اپوزیشن کی طرف کہا اشارہ کر کے. میں ایک اور ریٹرن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک فرض یہ بھی ہے, اور سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ آپ تنقید, اور یہ میرا اپنے فیلو سینیٹرز جو حکومت میں ہیں ان کی طرف اسپیشلی ہے, کہ آپ تنقید کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور صبر بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری طرف سے تنقید ضرور آئے گی, اور تنقید آئے گی بڑی سخت, اور تنقید آئے گی حقائق پہ مبنی. ہم ہوا میں نہیں بات کریں گے, لیکن برداشت, قوت برداشت وہ آپ ضرور اپنے پیدا کریں. ہم آپ کے ساتھ گفتگو میں جھگڑا کریں گے, آپ کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کریں گے, لیکن ہم آپ کے اوپر تنقید ضرور کریں گے. جناب چیئرمین صاحب, ایک اس ہاؤس کے لیے میں ایشو ریز کرنا چاہتا ہوں. کچھ اسپیشلی پچھلے سال 2 سال میں پورے پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا گیا, پوری دنیا میں مذاق اڑایا گیا, پارلیمنٹیرینز کا مذاق اڑایا گیا, ہماری ساکھ گر گئی, لوگ جو ہے جمہوریت سے مایوس ہونا شروع ہو گئے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن ایک وجہ جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا لیجسلیشن کا, قانون سازی کا جو طریقہ کار رہا ہے, جس طرح کی ہم نے قانون سازی کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں, وہ اس کو میں کہتا ہوں وہ بددیانتی کی ایک لعنت ہے. میں نے جب انگریزی اخباروں میں لکھا تو میں نے اس کو کہا بلڈوزنگ آف لیجسلیشن. انٹیریئر منسٹر یو کین سیٹ اینی ویئر, فری سیٹنگ. بلڈوزنگ آف لیجسلیشن کا میں نے اس کو لفظ بتایا, اور وہی کیچ آن فریز ہو گیا پوری دنیا میں. میں بلڈوزنگ سے مراد میری یہ ہے کہ لیجسلیشن اگر آئے گی حکومت کی طرف سے, اور وہ لیجسلیشن ایوان میں پیش ہوتے ساتھ ہی پاس ہو جائے گی, نہ اس پہ ڈبیٹ ہوگی, نہ وہ کمیٹی کے پاس جائے گی, اور صرف لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا, اور وہ اس کو آئے کر کے تو بل کو قانون کی شکل دے دیں گے, وہ ایک قانون بن جائے گا. یہ جو بلڈوزنگ ہے جو ہم نے دیکھا پچھلے 2 سال میں, اس کی وجہ سے ہمارا مذاق اڑایا گیا. تو آئیں, میں آج ہے نہیں لیڈر آف دا ہاؤس موجود نہیں ہیں,
لیکن میں ان کو کہتا ہوں مل کے کام کرتے ہیں اور ایک ایسی روایت پیدا کریں, ایک ایسی روایت آپ رکھیں جو مجھے امید ہے آپ سے کہ یہ جو بلڈوزنگ کا کانسیپٹ ہے یہ ہم ختم کر دیں گے. بلڈوزنگ جو ہے جناب چیئرمین صاحب, وہ ایک ظلم ہے بائی دا میجورٹی آن دا مائنورٹی. اٹ از ٹرنی بائی دا میجورٹی. آئیں لیٹ اس سے نو ٹو دس ٹرنی. مجھے امید ہے کہ اگلے جو 3.5 سال ہیں جس طرح آپ سینٹ چلائیں گے یہ بلڈوزنگ نہیں ہوگی. اگر حکومت کوئی بل لانا چاہتی ہے وہ لائے, اس کو پہلے انفارم کیا جائے, کمیٹی کے پاس جائے, اس کے بعد سینٹ, اتنے اعلیٰ دماغ ہمارے پاس موجود ہیں, سینٹ جو ہے اس پہ ڈبیٹ کرے اور پھر وہ ایک قانون ہم پاس کر سکیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ نو ٹو بلڈوزنگ شوڈ بی یور موٹو جناب چیئرمین صاحب. جناب چیئرمین صاحب, انڈیڈ قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر ہوا ابھی. ہی از دا فاؤنڈر آف آر کنٹری اینڈ انہوں نے ہی بلٹ this national objective around a democratic polity which was based on 4 basic things. The first thing was rule of law, second thing was good governance, third thing was unity in diversity, and fourth thing above all was a society built on tolerance. A society built on tolerance. دنیا جہان کے جو ممالک ہیں اسپیشلی دا سپر پاورز جن کو کہتے ہیں, دے آر بزی ان میکنگ انوینشنز. وہ ایجادات کر رہے ہیں, وہ فضا کے ایٹماسفیئر کی دریافت کرنے میں مصروف ہیں, لیکن 2 لانتیں ہمارے اوپر ہماری ترقی روکے ہوئے جس کا پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی ذکر کیا, جہالت اور انتہا پسندی. میں سینیٹرز, اپنے فیلو سینیٹرز کو آئی کال اپون دیم, اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس سے اگلا موقع وقت آ رہا ہے, اس میں ہم یہ 2 مینسز جہالت اور انتہا پسندی کو تعلیم کے ذریعے ریزالو کریں. ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے سر. پچھلی بار میں نے دیکھا کہ ہم نے 100 سے زیادہ یونیورسٹیز کے لاز پاس کر دیے, بل پاس کر دیے. یونیورسٹیز بنانا از ناٹ ایجوکیشن. ایجوکیشن, یونیورسٹیز کا کام ہے ریسرچ, ایجوکیشن شروع ہوتی ہے نیچے سے. ہم نے اس پہ کام کرنا ہے سر, اینڈ ہوپ فلی وی ول بی ڈوئنگ دیٹ. اینڈ آئی ول اگین کوٹ قائد اعظم محمد علی جناح آن دس. جب وہ پاکستان کی فرسٹ ایجوکیشنل کانفرنس آف 1947 ایڈریس کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ He said, there is no doubt that the future of our state will and must greatly depend upon the type of education we give to our children. There is immediate and urgent need for giving scientific and technical education to our people. یہ جو scientific and technical education ہے جو 1947 میں قائد اعظم نے کہا, we have still to achieve that. دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی, آئی ٹی آ گیا, لوگ نکل گئے, ہیومن فورسز آ گئے, ہماری پاپولیشن ایکسپینڈ کر رہی ہے, ایکسپلوڈ کر رہی ہے. وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار دیٹ. دیز آر دا تھنگز جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے سر. اب بات کرتا ہوں میں سر عدم برداشت کی. جب میں بات کرتا ہوں, جب بھی میں نے سوچا ہے یا انتہا پسندی کی, تو مجھے ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے جو میں نے پڑھا تھا مولانا رومی اور ان کی ایک شاگرد تھے. وہ ڈائلاگ میں کچھ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, سنیے آپ, بہت ضروری ہے. مولانا رومی سے ان کے شاگرد نے پوچھا, he said, which music sound is considered haram in Islam? تو مولانا رومی نے کیا کہا؟ بیوٹیفل ورڈز. انہوں نے کہا, the sound of spoons, چمچے, that play in the pots of the rich and are heard by the poor and the hungry. جب تک ہم یہ misery of poverty کو ٹیکل نہیں کریں گے, until we get rid of this sound, we will not be able to progress. We will not be able to kill this extremism and intolerance. انتہائی پسندی اور عدم برداشت ختم نہیں ہوگا جب تک ہم پاورٹی ایلیویٹ نہیں کریں گے. جناب چیئرمین, حال ہی میں ایران نے جوابی حملہ کیا اسرائیل پہ. پاکستان کا اس پہ کیا رد عمل ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ سینٹ کو اس کے اوپر اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے, اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈبیٹ بھی کر سکیں. تو میری التجا ہوگی آپ کو کہ نیکسٹ سیشن میں فورن منسٹر کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ وہ ہمیں بریف کریں اس سارے معاملے کے بارے میں, تاکہ ہم اس پہ ڈبیٹ کر سکیں اور اپنی اپنی رائے اس پہ دے سکیں. محترم چیئرمین صاحب, آخر میں بات کرنا چاہوں گا سیاسی انتقام کا.
پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، پی ٹی آئی کی جتنی لیڈرشپ ہے، خواتین ہیں، ورکرز ہیں، ان کی اگر سیاسی انتقام یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی میں داستان لکھنا شروع کروں تو ایک بڑی کتاب بن جائے گی. لیکن میں کچھ خاص باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. جو 3 کیسز ہیں، فار ایگزامپل توشہ خانہ کیس، سائفر کیس اور عدت کیس، ان کی جو سزائیں ہیں ان کا میں اس لیے ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ نا انصافی کی بدترین مثالیں ہیں وہ. جہاں آپ خود سوچیں جناب چیئرمین کہ وکلا کو پیش نہیں ہونے دیا گیا، جہاں جو شہادتیں آئیں ان کے اوپر جرح نہیں کرنے دی گئی، جہاں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ اور باقی جو ایکیوز تھے ان کو اپنی شہادت ڈیفینس میں پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو، جیل میں ٹرائل ہو رہا ہو جو پبلک میں نہیں آتا، جہاں سزائیں 15 دن میں ہو جائیں، وہ بدترین اگزامپلز ہیں ناانصافی کے. اور ناانصافی ظلم کا ایک طریقہ ہے، ناانصافی اور ظلم ایک ہی چیز ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سیاست کو سائڈ پہ کریں اور جتنے بھی یہاں سینیٹرز بیٹھے ہیں اگر وہ جا کے اکیلے اپنے دل اور دماغ سے سوچیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ کیسز ناانصافی پہ مبنی ہیں، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ ظلم ہے. جناب چیئرمین، اسی طرح یہ ذکر کرنا بالکل ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں، بالخصوص ہمارے پنجاب کے لیڈرز، شاہ محمود قریشی صاحب جس میں آپ کے پرویز الہی صاحب ہیں، ہمارے اپنے سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، پنجاب کی جو خواتین ہیں، پنجاب کے جو مختلف ورکرز ہیں، وہ سارے سلاخوں کے پیچھے بند ہیں صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت. اسی طرح پی ٹی آئی اٹ سیلف جو جماعت ہے اس کو آپ دیکھیں، ریزرو سیٹس ان سے لے لی گئیں، ہم سے لے لی گئیں، اور یہ جواب یہ آتا ہے کہ جی وہ تو عدالت نے فیصلہ کیا، الیکشن کمیشن نے کیا. لیکن فیصلہ قانونی چھوڑ دیجئے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہ بتائیے کیا یہ جمہوریت کے عمل کے مطابق ہے کہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کو کوئی ریزرو سیٹ نہ ملے؟ لوگوں نے الیکٹ کیا لیکن ریزرو سیٹس نہ دی. اسی طرح ابھی کچھ دن پہلے 2 دن پہلے ایک نوٹس دے دیا ہے، 3 بار ہم الیکشنز کرا چکے ہیں اپنے انٹرنل. اب ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر نوٹس دے دیا ہے کہ جو نیا الیکشن آیا ہے جس کو پوری میڈیا نے دیکھا، جس پہ کوئی پولیٹیکل جماعت نے سوال نہیں اٹھایا، اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر اٹھا لیا اور نوٹس دے دیا کہ ہم اس کو دیکھیں گے. کیا اپوزیشن کے بغیر الیکشن کمیشن کا تو ایک ہی ایم ہے جناب چیئرمین، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس پورے پولیٹیکل پروسیس سے باہر نکل جائے، وہ پارٹی ہی ختم ہو جائے. کیا میرے جو گورنمنٹ کے سینیٹرز ہیں اور جو گورنمنٹ ہے وہ خوش ہوگی اگر اپوزیشن ہی نہ ہو؟ کیا وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایسی ایک ڈیموکریسی ہو، ایسی جمہوریت ہو جس میں ایک سب سے پاکستان کی مقبول جماعت ایگزسٹ ہی نہ کرے؟ تو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جناب چیئرمین، ہم ساری بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں گفتگو اچھی کرنی چاہیے، ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بہتری لوگوں کی جو ہمارا فریضہ ہے کہ لوگوں کی بہتری کے اوپر کام کریں، ہمیں اس طرف جانا چاہیے، ہمیں رول آف لا کی بات کرنی چاہیے، ہمیں رول آف لا کو مضبوط کرنا چاہیے، جمہوری عمل کو مضبوط کرنا چاہیے. ساری بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ جو سیاسی انتقام ہے، اگر یہ ہم ختم نہیں کریں گے، اگر سینٹ اپنا آئینی، قانونی اور اخلاقی حق پورا اور ذمہ داری پورا نہیں کرے گی اس معاملے کو ختم کرنے کی، تو مجھے پھر جناب چیئرمین افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امن نہیں ہو. With this and with thanks